یہ مدارس دینی تحریک نہ ہوتی تو علماء رشید لے کر دردن نہ بھٹکتے تو تم اور تمہارے بچے اسلام ہی سے پھر گئے ہوتے، اور تم اور تمہارے بچے آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے، اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے خدا عالم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے ملا جی ذرا ہنستے ہوئے اپنی کماج آ رہی ہے، آپ سناؤ کیسے جی رہے ہو؟ ارے ملا جی آپ لوگوں کا فقیری دور ہو گئی کہ نہیں؟ یہ کیا دو کڑی کا لباس پہن رکھا ہے؟ ارے بدتمیز دولت مند، اپنی زبان سنبھال۔ کیا یہ تیرے لاکھوں کا کپڑا کبھی مانگنے گیا ہوں؟ خدا نے جس حال میں رکھا ہے خوش ہوں، آرام میں ہوں، اور سن تو یوں ملا ملا کہہ کے مذاق اڑانا چاہتا ہے، علماء کی لباس اور تہذیب پر دھبا لگانا چاہتا ہے تو سن بدنصیب دولت مند، کسی شاعر نے کہا ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ارے واہ ملا جی کیا شاعری کرتے ہو! بتاؤ رمضان کے مہینے میں ہم لوگوں سے تم بھیک مانگنے نہیں آتے؟ جب ہم لوگ ٹکڑے دے دیتے تو چھپ چھپ کر شکریہ ادا کرتے ہو۔ کیا میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں؟ جو حقیقت ہے وہی کہہ رہا ہوں۔ تم لوگ ہی دو کڑی کے تمہاری وجہ سے ہم لوگوں کا انسلٹ ہوتی ہے۔ یہ جھولا یہ رسید چلے بھیک مانگنے۔ مجھے بہت افسوس ہے تمہاری جہالت پر۔ پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ تم صرف مغرور ہو، اب معلوم ہوا کہ تم ٹھیک جاہل بھی ہو۔ تم نے رمضان کی بات جو کہی ہے تو اس کا جواب یہ ہے، ہم اپنے لیے نہیں بلکہ مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگنے آتے ہیں، اور تم جو بھی کچھ دیتے ہو وہ تمہارے باپ کا نہیں، وہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ میری دولت میں کال نہ پڑ جائے، تاکہ ہم لوگ تمہارے گھر تھوک نہ جاتے۔ ہم کو کبھی دیکھا ہے غریبوں سے مانگتے ہوئے، بیواؤں سے مانگتے ہوئے؟ ہرگز نہیں۔ ہم اس سے وصول کرتے ہیں کہ جو صاحب نصاب ہو تم چندے کو ہنستے ہو۔ کاش تمہیں آج سے 1400 سال پہلے کی باتیں معلوم ہوتی کہ خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چندہ لیا تھا۔ اس واقعے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دلچسپ واقعہ پیش آیا ہے۔ اگر یہ ساری باتیں تمہیں معلوم نہ ہو تو جا ڈوب مرو چلو بھر پانی میں۔ ارے سب پتہ ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپ چھپ کر شکریہ ادا کرتے تھے؟ بڑے چلے تاریخ بتانے والے، ذرا آپ لوگ بھی ملا جی کو دیکھیے، بڑے قابل بنتے ہیں۔ ارے بھائی یہ لوگ تو سماج اور سوسائٹی کو گندا کر رکھے ہیں۔ سماج اور سوسائٹی بھی ان لوگوں سے بڑھنا چاہتی ہے کہ کبھی یہ خالی ہو کے باری آمد بنے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ تم نے یہ جھک جھک کے شکریہ ادا کرنے والی جو بات کہی ہے تو وہ کسی درجے میں سچ ہے کہ جاہل قسم کے مولویوں نے شکریہ ادا کر تم مالداروں کا شکریہ ادا کر کے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ مجھے کبھی دیکھا ہے جھکتا ہوا؟ یاد رکھ جو لوگ واقعی خادم دین ہوں گے وہ اخلاق ضرور پیش کریں گے، لیکن تیرے سامنے جھکیں گے نہیں۔ ارے کتنے ہیں دو چار بھلا ان سے کیا ہوتا ہے؟ اعتبار تو اکثریت کا ہوتا ہے۔ نہیں، تم جھوٹے ہو، اکثر ایسا نہ کرتے ہیں، انشاءاللہ ایسا نہ کریں گے۔ شاید تم جیسی کمینے سوسائٹی کو یہ معلوم نہیں کہ قرآن کہتا ہے، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کا ارشاد ہے انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ تیسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلی اللہ والرسول وأولی الامر منکم۔ شاید قرآن سے پیر بڑھ گیا ہوگا، ذرا حدیث پاک سے پانی پیو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبیوں کا وارث علماء ربانی ہے، نبیوں نے علم دین وراثت میں چھوڑا ہے۔ دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، صاحب عقل ہے، عالم دین علم کی وہ آنکھ ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، عالم دین علم کی وہ کان ہے جس سے وہ سنتا ہے، عالم دین علم کی وہ پاؤں ہے جس سے وہ چلتا ہے، عالم دین علم کا وہ دل ہے جس سے وہ صحیح غلط جائز اور ناجائز کی تمیز کر پاتے ہیں۔ اچھا تو بڑا قابل بنتا ہے تو ایک سوال بتا، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ ارے یہ تو بڑا بھاری سوال ہے، مجھے معلوم نہیں اس کا جواب کیا ہوگا۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، پہلے تو میں اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اب تو سمجھ میں آ گیا کہ ہم لوگ اس 2 پیسے کپڑے میں کتنا کچھ سمجھ جاتے ہیں۔ سنو، جب بھی باطل سے ٹکرانے کی ضرورت پڑی تو ہم لوگ سر پہ کفن باندھ کر میدان میں آئے۔ یاد ہوا تاریخ، انگریز کا مقابلہ کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز
آزاد میدان میں آئے. راجہ رنجیت سنگھ سے ٹکرانے کے لیے مولانا حضرت اسماعیل شہید میدان میں آئے. راجہ رنجیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نکالی دی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی کہ اس کا کام تمام کروں گا. حضرت نے اس کا پیچھا کیا تو حضرت کا سر کٹ گیا. اپنے کٹے ہوئے سر کو لے کر دوڑے اور ایک فرنام جگہ پر جا کر اسے قتل کر دیا. اتنا ہی نہیں, جب بھی قادیانی فتنہ نے سر ابھارا تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آئے. اتنا ہی نہیں بلکہ آج تک علماء دیوبند اس جماعت سے ٹکرا رہے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے. یہ سب آپ کے ساتھ کون ہے؟ یہ میرے دوست ہیں, امریکہ میں رہتے ہیں, اچھی بزنس مین ہیں, ان کا نام ابو بکر ہے. کیا میں ان سے کچھ سوال کر سکتا ہوں؟ کیوں نہیں, ضرور. اچھا بھائی صاحب, آپ یہ بتائیے کہ ایک مسلمان غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ ارے ملا جی, تم نے تو ہمیں بالکل ہی جاہل نہیں سمجھ رکھا ہے. آپ کو معلوم نہیں کیا غسل میں 3 فرائض ہے. نمبر 1 گرم پانی, نمبر 2 صابن دانی, نمبر 3 اوپر سے نیچے تک پانی ہی پانی. واہ ابو بکر صاحب واہ. اچھا بھائی صاحب, آپ بھی اپنا نام تو بتا دیں. میرا نام سراج ہے. اچھا تو آپ مسلمان ہیں, تو یہ بتائیے کہ ایک مسلمان کے اوپر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ ارے مولانا صاحب, میں تو نماز بڑی پابندی سے پڑھتا ہوں. اس سوال کا جواب تو میرے لیے کچھ نہیں ہے. نمبر 1 جمعہ کی نماز, نمبر 2 عید کی نماز, نمبر 3 بقرہ عید کی نماز. واہ سراج صاحب واہ, کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو, علماء کو برا بھلا کہتے ہو اور انہیں حقیر سمجھتے ہو, اور آپ کو دین کی بنیادی باتیں معلوم نہیں. دین کی بنیادی باتیں معلوم نہیں. یہ دیکھو میرے مدارس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, دین کے بارے میں ان سے جو چاہو معلوم کر سکتے ہو, اور تمہیں ان چھوٹے بچوں سے اندازہ لگ جائے گا کہ اس جو جن علماء کو تم حقیر سمجھتے ہو ان کی کیا شان ہے. بچوں, مجھے تو کچھ خاص آتا نہیں, تم لوگ ہی بتاؤ اپنے استاد سے کیا سیکھا. چچا جان, آپ کو تو پتا ہونا چاہیے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 کلمہ, نمبر 2 نماز, نمبر 3 روزہ, نمبر 4 زکات, نمبر 5 حج. مجھے تو افسوس ہو رہا ہے کہ دنیا میں ایسے بھی مسلمان ہیں جن کو غسل کے فرائض معلوم نہیں. سنو میں بتاتا ہوں. غسل میں 3 فرائض ہے. نمبر 1 منہ کی کلی کرنا, نمبر 2 ناک کے ناک سے پانی پہنچانا, نمبر 3 پورے بدن میں اس طرح پانی بہانا کہ ایک بار خشک نہ رہے. ارے بیٹا بتاؤ, مرنے کے بعد انسان زندہ کیا جائے گا؟ جی چچا جان, انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور حساب و کتاب بھی ہوگا. نیک لوگوں کو ان کے نیکی کے بدلے جنت ملے گی اور برے لوگوں کو ان کے بدلے جہنم کے آگ میں گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا. تم نے یہ دیکھا یہ چھوٹے چھوٹے بچے کتنے کمال کے ہیں, جب یہ بڑے ہوں گے تو دین اور سماج کے لیے کتنے کارآمد ہوں گے. ارے مولوی صاحب, آج مجھے احساس ہو گیا کہ میں بڑے غلطی پر ہوں, اور آج سے آج آپ لوگوں کو گواہ بنا کر اللہ سے توبہ کرتا ہوں, اور آج سے یہ عہد کرتا ہوں کہ علماء کو کبھی بھی حقیر نہیں سمجھوں گا, بلکہ ان کی عزت کروں گا, اپنے بچے کو بھی عالم بناؤں گا تاکہ آپ کی طرح ملک و سماج کی سیوا کر سکے. مجھے معاف کر دیجیے. دیکھو اگر آج یہ علماء یہ مدارس دینی تحریک نہ ہوتی تو علماء رسید لے کر دردن نہ بھٹکتے تو تم اور تمہارے بچے اسلام ہی سے پھر گئے ہوتے, اور تم اور تمہارے بچے کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں, اسلام کیا ہے. کسی شاعر نے کہا ہے, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. اچھا بھائی ٹھیک ہے, اللہ ہم کو اور تمام مسلمانوں کو دینی مدارس و مکاتب اور ان میں پڑھنے اور پڑھانے والے کو حفاظت کرے اور ہم سبوں کو ان سے محبت کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. تو اب چلتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.